السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ہمسر، برابر کا، ند یا شریک بنانا، جیسے عبادات میں، قربانی میں، مدد طلب کرنے میں، شفاعت میں، یا دعا کی قبولیت میں، یا ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا. ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے. اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. ہم بندوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے. کبھی زندگی میں اللہ کی بھی ایسی بڑائی بیان کی؟ اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے. تو توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اور شرک کی اقسام میں ایک فعلی شرک ہوتا ہے، جیسے نجومیوں کے پاس جانا، تعویذ لٹکانا، منکے لٹکانا، جسم کی حفاظت یا گھر وغیرہ کو حسد اور نظر سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں وہ ایک آئی بنی ہوتی ہے، بلو آئی اس کو کہتے ہیں شاید، بلو آئی وہ پہن کے رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ بلو آئی ہمیں نظر اور حسد سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. کئی لوگ گھر میں بھی شاید لٹکاتے ہیں، مجھے علم نہیں، مجھے کچھ یاد ایسے پڑتا ہے کہ گھر میں لٹکاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لٹکنے سے حسد نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا. کچھ لوگ کالی چیز شاید لٹکاتے ہیں. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے اگر آپ نے، کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کوئی کی ہوئی ہے اپنی، جیسے عورتیں پیچھے پراندہ لٹکاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیشن ہو، رواج ہو. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگے. کچھ لوگ بچوں کو تل لگا دیتے ہیں، کالا تل، اس لیے کہ نظر نہ لگے. آپ دیکھیں کیسے، کیونکہ وہ آتا نا حدیث میں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. اب آپ سوچئے کہ وہ تل کہاں سے بچائے گا، کتنی حماقت کی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے اتنی اکثریت میں یہ چیز ہے، یعنی بہت دفعہ اپنے آس پاس بھی یہ چیز دیکھی، اور میں سمجھتی تھی خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں. جی کڑے پہنتے ہیں، ایگزیکٹلی منکے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں، انگوٹھیاں کچھ ایسی پہنتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سلیمانی انگوٹھی ہے شاید، کلر چینج، ہاں بازو پہ کچھ باندھتے ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ من گھڑت عقیدے ہیں، خود سے ہی گھڑ لیا ہم نے، توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکیہ افعال ہیں. پھر لوگ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں. اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی کہ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، کچھ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اور
سب سے بڑی بنیاد تو دین ہی ہے. تو بہرحال جی شادی کی ڈیٹ ان سے سیٹ کرواتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اپنے رشتہ داروں کو یا خود اپنے کو یا کسی کو کیا سوٹ کرتا کیا نہیں، ان لوگوں سے سیٹ کراتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ اپنی حاجتیں اور مقصد پورا کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، کچھ ان کو چومتے ہیں جا کے وہ در و دیوار کو، کچھ وہاں جا کے سجدہ بھی کر دیتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. جی ہاں. پھر اسی طرح کچھ قولی شرک ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان سے شرکیہ الفاظ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، زندگی کی قسم، تمہارے والدین کی قسم. یہ بھی شرکیہ الفاظ ہیں. کسی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. کعبہ کی بجائے رب الکعبہ کہیں. جی قرآن کی قسم اگر اس کو مخلوق سمجھ کے مان رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تعظیم کا عقیدہ سمجھ رکھتا ہو انسان کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی بہت عظمت ہے، یہ بہت سیکرڈ ہے، ان کو سیکرڈ سمجھے، یہ شرک اکبر بن جاتا ہے. یہ چیز یعنی یہ من کے اور یہ ساری چیزیں سیکرڈ نہیں ہیں. پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا. اللہ اور فلاں، اللہ کے ساتھ اور کو ملا دیا، شرک ہو گیا. یا آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر لی، اور کہاں سے آ گیا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارا فضل اللہ کا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا. طاقت اللہ کی ہے، اس نے سبب، کیونکہ سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے، تو اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا. اسی طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نو وے، شرک ہے. جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ کان. یہ تھوڑی کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت وہ ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں. پھر اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کے کام کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج عمرے کرنا کہ ان کے سامنے میں بہت یعنی نیک پاک کہلواؤں. پھر اسی طرح نحوست پکڑنا، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، پرندوں سے نحوست پکڑنا، بلی سے نحوست پکڑنا. الطیرہ تو شرک، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی